آپ کا نام علی بن احمد اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کو خلافت حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملی، کیونکہ اس وقت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ جس وقت شیخ ابو الحسن حرقانی پیدا ہوئے تو روحانی خلافت آپ کو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ مجاہدے ریاضتیں کیا کرتے تھے، اور تقویٰ اور آپ کے سلوک و معرفت میں اتنے مشہور ہوئے کہ شیخ ابو العباس کا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا جو بازار ہے اس کے انچارج، اس کو سنبھالنے والے وہ شیخ ابو الحسن حرقانی ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ایک مرتبہ امام کشیری علیہ رحمہ جب آپ کا گزر اس بازار کے قریب سے ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بازار میں آنے لگا تو میرے دل میں حضرت شیخ ابو الحسن کی اتنی زیادہ دہشت اور رعب پیدا ہوا کہ میرے دل میں اندر جو معرفت کے علوم تھے، جو معرفت کی منازل تھی، مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے چھینے جا رہے ہیں، یعنی کوئی مجھ سے چھین رہا ہے۔ اتنا میرے دل کے اندر ان کا رعب پیدا ہوا۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ شروع میں آپ 12 سال کا عرصہ آپ عشاء کی نماز خرقان کے اندر ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد زیارت کرنے کے لیے اپنے مرشد کے پیر خانے میں وہاں پر مزار کے اوپر حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے بسطام شریف۔ اب اتنا 12 سال کا عرصہ آپ عشاء کی نماز اپنے شہر میں ادا فرماتے تھے، وہاں سے پیدل چل پڑتے تھے، وہاں پر بسطام جا کر حاضری دیتے تھے، اور فجر کی نماز دوبارہ آ کر خرقان ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ کے شیخ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آپ کا گزر خرقان سے ہوتا تھا تو وہاں پر آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ وہاں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسی خوشبو سونگا کرتے تھے جیسے کوئی دل کے اندر وہ ٹھنڈک پا رہے ہیں، یعنی سانس اندر لے رہے ہیں۔ تو ہم پوچھتے تھے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے تھے مجھے یہاں سے ایک مرد خدا، ایک مرد مجاہد کی خوشبو آ رہی ہے جو بہت اعلیٰ مقام حاصل کرے گا، جس کی کنیت ابو الحسن ہوگی، جس کا نام علی ہوگا، اور وہ کھیتی باڑی بھی کرے گا، اپنے گھر کے بھی کام کرے گا، اور اس کے علاوہ وہ عبادت میں، ریاضت میں اور تقویٰ میں بہت زیادہ مشہور ہوگا، اور معرفت کا بہت زیادہ پانے والا ہوگا۔ تو یہ بشارت آپ کو پہلے ہی حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے دی تھی۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے مرشد کا اتنا ادب کرتے تھے، اپنے شیخ کا اتنا ادب کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میری قبر اتنی گہری رکھنا کہ میرے مرشد کی قبر کے برابر نہ ہوں، میں ان کے برابر نہ آ جاؤں، یعنی اتنا ادب فرمایا کرتے تھے۔ اور سما کے بالکل بھی قائل نہیں تھے، کیونکہ نقشبندی تھے، تو جہاں بھی سما ہوتا تھا، ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر سما ہو رہی تھی تو آپ وہاں پر چلے گئے۔ جب گئے تو وہاں پر آپ نے 7 مرتبہ پاؤں زمین پر مارا، وہ ایسے پاؤں زمین پر مارا کہ وہاں پر زلزلہ آ گیا، یعنی دیواریں رقص کرنے لگی، یعنی دیواریں بھی جھوم اٹھی، سب نے آپ کو پکڑ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سما اس کے لیے جائز ہے جس کی نظر عرش معلیٰ سے بھی اوپر ہو، یعنی جو معرفت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو، سما اس کے لیے جائز ہے۔ تو سامعین، آج 15 رمضان المبارک آپ کا وصال بھی ہے، تو سب سے یہ گزارش ہے کہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شیخ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ